حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین اغثنی۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الدخان کی ان پہلی آیات میں اپنی برکت والی جو راتیں ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور مفسر کرام فرماتے ہیں کہ ان آیات سے مراد شب برات کی رات ہے۔ ان آیات سے مراد بعض مفسر لیلۃ القدر کو بھی مراد لیتے ہیں۔ یہ عظمت والی اور برکت والی راتیں ہیں۔ شب برات، شب معنی رات ہوتا ہے، اور برات یہ بری ان سے ہے، اس کا مطلب چھٹکارا، بری ہونا، چھٹکارا مل جانا۔ اور اس کی احادیث مبارکہ میں بھی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، آپ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ رمضان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، اور آپ یہ دعا فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب شعبان وبلغنا رمضان، اور یہ بھی الفاظ ایک روایت میں آتے ہیں وبارک لنا فی رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب میں برکتیں عطا فرما، اور شعبان میں بھی برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب فرما۔ اور محبوب کریم علیہ السلام آپ رجب سے ہی عبادت میں کثرت کر دیتے، اور اپنے صحابہ کو، جتنے میرے محبوب کے کلمہ گو ہیں، ان کی ذہن سازی اور ان کو سبق دینا شروع کر دیتے کہ رمضان کی تیاری شروع کر دو۔ آج تو جس دور میں ہم چل رہے ہیں، ہم رمضان کے مہینے میں بھی رمضان کا حیا نہیں کرتے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پہلے سے ہی تیاری کر دیتے تھے، اور صحابہ کو اس چیز کی طرف وہ راغب کرتے، درس دیتے۔ اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یطلع علی اہل الدنیا، کہ اس رات جو شب برات والی رات ہے، یہ جو آج کی رات ہے، اس رات اہل دنیا کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اور یہی سوال میرے محبوب کی لاڈلی بیگم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اتنی کثرت سے شعبان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ہم تو رمضان کے روزے مکمل نہیں رکھتے۔ میرے محبوب لجپال مدنی من ٹھا راکھا، آپ شعبان میں مسلسل کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ اور میرے محبوب کی لاڈلی بیگم نے جب یہ سوال کیا تو اللہ کے لاڈلے نبی حضور نبی اکرم نور مجسم نبی محتشم آپ نے کیا خوب جواب عنایت فرمایا۔ سنن ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور حضرت مسند ابو یعلا اس میں بھی یہ حدیث پاک بڑی سند کے ساتھ موجود ہے، اور سیدہ عائشہ پاک سے ہی روایت ہے۔
اور جو ابو یعلا نے اس کو مسند ابو یعلا نے جو اس کو روایت کیا ہے نا، اس میں یہ حدیث مطعون نہیں ہے، یعنی کوئی بھی تان نہیں ہے اس حدیث پاک مبارکہ میں کہ سیدہ پاک کو میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ کان یصوم شعبان کلہ، وقالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب شعور الیک ان تصومہ شعبان۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام آقا کریم نے فرمایا کہ عائشہ، شعبان المعظم میں جو نصف شعبان المعظم کی رات ہے، شب برات، اس رات اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور عائشہ میں ہرگز نہیں چاہتا، میں یہ گوارا نہیں کرتا جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں غیر صائم ہوں، میں روزے دار نہ ہوں، اس لیے میں شعبان میں مسلسل روزے رکھتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، میرے نامہ اعمال میں یہ تحریر ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید سیدہ پاک کو جواب عطا فرمایا، اور آپ نے ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یکتب، اپنی بیگم کو یہ درس دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، آج اگر میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ شوہر بھی دین سے دور ہے، بیوی بھی دین سے دور ہے، نہ شوہر جانتا ہے بیوی کے ساتھ گفتگو کس طرح کرنی ہے، اور نہ ہی بیوی جانتی ہے کہ شوہر سے میں نے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ تو میرے محبوب اپنی بیوی کے جواب میں، سیدہ پاک کے جواب میں فرمایا کہ ان اللہ یکتب فیہ علی کل نفس میتۃ تلک سند فاحب ان یأتینی اجلی وانا صائم۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ عائشہ، بے شک یہ جو شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، نصف شعبان المعظم کی رات، اس رات اللہ تحریر فرماتا ہے، اللہ لکھ دیتا ہے کائنات کی ہر اس جاندار چیز کے لیے، اس ذرے ذرے کے لیے اللہ لکھتا ہے جو اس نے پیدا کیا ہے۔ شعبان کی 15 سے لے کر آنے والے شعبان کی 15 تک کس نے زندہ رہنا ہے؟ میتۃ علی کل نفس میتۃ، کس نے زندہ رہنا ہے؟ کس کو موت آنی ہے؟ کس کو اللہ کریم نے زندگی کی رنگینیوں میں رکھنا ہے، اور کس کو اللہ کریم نے موت کا ذائقہ، یہ موت کا ذائقہ چکھانا ہے؟ کس نے یہ دنیا کی رونقوں کو دیکھنا ہے، اور کس نے قبر کی مٹی کے نیچے جانا ہے؟ اور فرمایا میں فاحب، اے عائشہ میں یہ پسند کرتا ہوں، ان یأتینی، جب میں جاؤں، میرا نامہ اعمال جائے اللہ کی بارگاہ میں، ان یأتینی، یا مجھے اجلی، مجھے موت آئے، میں جب اس دنیا سے رحلت کرنے لگوں تو فاحب، میں پسند کرتا ہوں، ان یأتینی اجلی، جب مجھے اس دنیا سے جانے کا وقت میرا قریب آ جائے، وانا صائم، تو اس حال میں جاؤں کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، اللہ اکبر، پیارے محبوب کی لاڈلی بیگم سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ سے یہ جو 2 روایتیں میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ نے روایت فرمائی، اور پھر ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ شعبان کی 15ویں رات، آج کل بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے عام نارمل رات آتی ہے، دوسری راتیں آتی ہیں، شعبان کی 15ویں رات بھی ویسے ہی ہے، اس کی کوئی خصوصیت نہیں، کوئی فضیلت نہیں، اس میں کہیں نہیں ہے کہ عبادت کی جائے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتے ہیں پہلی 2 جو حدیثیں بیان فرمائی اس میں پورے شعبان کی فضیلت کا ذکر ہے، اور اب جو حدیث پاک ذکر میں کرنے لگا ہوں، اور سنن ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے
یہ بیان فرمایا اور سیدہ عائشہ پاک اس کو روایت فرماتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری باری میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس موجود ہے، تو میں اچانک رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا، ان عائشہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں ایک رات اپنے بستر پر میں نے حضور نبی اکرم نور مجسم نبی محتشم کو اپنے حجرے شریف میں نہ پایا، تو میں آپ کی تلاش کے لیے فخرجت، میں نکلی آپ کی تلاش کے لیے، آپ کو ڈھونڈنے کے لیے، فاذا ہوا بالبقی، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، یہ ایک تقاضۂ بشری ہے، میں آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقی میں پہنچی، یعنی قبرستان میں پہنچی۔ اب یہاں ایک یہ بھی سنت ہے کہ شعبان المعظم کی جب 15ویں رات آئے تو میرے محبوب اپنے حجرے کو چھوڑ کر، بستر کو چھوڑ کر قبرستان جاتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، اور وہاں فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ شعبان کی رات کو قبرستان جانا کہاں ہے، تو یہ امام ترمذی نے اس پہ پورا باب نقل فرمایا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات محبوب اپنے حجرے سے نکلے، سیدہ پاک آنکھ کھلی، دیکھا محبوب نہیں ہے، تو فخرجت، وہ بھی تلاش کرنے کے لیے نکلی، تو فاذا ہوا بالبقی، فرمایا میں نے ان کو جنت البقی میں پایا۔ تو جب جنت البقی میں دیکھا تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ، اے میری لاڈلی بیگم، کیا آپ نے یہ سوچا کہ اللہ اور اللہ کا رسول آپ پر ظلم کریں گے، آپ کی حق تلفی کریں گے؟ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے پاک سے نبی پاک تشریف لے کر آئے، تو جب سیدہ پاک قریب آئیں تو اللہ کے نبی پاک نے فرمایا ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کہ عائشہ کیا آپ کو یہ ڈر تھا، یہ اندیشہ تھا اللہ اور اللہ کا رسول؟ اب یہاں اللہ کے نبی کا اللہ کو شامل کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو محبوب کا فرمان ہے وہی رب کا فرمان ہے، اور جو محبوب کا ادب ہے وہی رب کا ادب ہے، جو محبوب کی فرما برداری کرے گا وہ رب کی فرما برداری کرے گا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے محبوب کی فرما برداری کی تحقیق اس نے رب کی فرما برداری کی۔ تو سیدہ پاک نے عرض کی یا رسول اللہ، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظننت، میں نے یہ گمان کیا، انک اتیت بعد نسائک، یا رسول اللہ میں نے یہ گمان کیا کہ آج آپ کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے حجرے پاک میں تشریف لے گئے ہیں۔ باری کے لحاظ سے اس دن شعبان کی 15ویں رات سیدہ عائشہ پاک کی رات تھی، آپ کی باری تھی، جب آپ اٹھ کر گئے تو یہ گمان کیا سیدہ پاک نے کہ آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا فقال ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا، اے عائشہ شعبان کی 15ویں رات، شعبان کی 15ویں رات اللہ اپنی شیا نشان آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو کر کیا صدا بلند فرماتے ہیں، کیا ندا اللہ پاک فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرٍ غَنَمِ كَلْبٍ، فرمایا اللہ کریم بنو کلب ایک قبیلہ ہے جو اس وقت کے قبیلوں میں سے ایسا قبیلہ تھا جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ اللہ آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہوتے ہیں اور بنو کلب کی
بکریوں کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں سے بھی بہت زیادہ جو گناہگار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کو بخشتے ہیں، اور جو جہنمی ہوتے ہیں اللہ ان کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے، اللہ ان کو جہنم سے بری فرماتا ہے۔ اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں، دوزخ سے، جہنم سے بری کرانے والی رات۔ اس رات کے بدلے اللہ کریم بہت سارے گناہ گاروں کے گناہوں کو بخشتا ہے، بہت سارے مصیبتوں آلام کے ماروں کے غم کو خوشیوں میں تبدیل فرماتا ہے، اور بہت سارے جو محتاج ہیں اللہ ان کی محتاجی کو ختم کر کے ان کو غنی کرتا ہے۔ اور اسی باب میں امام ترمذی فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث پاک روایت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو کر اللہ کریم یہ صدا بلند فرماتے ہیں، یہ ندا دیتے ہیں اپنی شان کے مطابق کہ ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا، میں اس کی معافی کو قبول کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ اللہ کریم آسمان دنیا پر آ کر کے یہ صدا بلند فرماتا ہے اللہ کہ ہے کوئی بے اولاد کا طلبگار، آج مجھ سے اولاد مانگے میں اسے اولاد عطا فرماؤں، ہے کوئی مال کا طلبگار، رزق کا طلبگار، وہ آج مجھ سے مانگے میں اسے رزق عطا فرماؤں۔ اور حضرت علی پاک آپ بھی یہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ والی جو حدیث پاک ہے اس سے بھی اس رات کی فضیلت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ آپ بھی اس رات کی فضیلت والی حدیث پاک روایت فرماتی ہیں۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔ اب فرق کیا ہے؟ ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ ہر روز آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہوتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ شعبان کی 15ویں رات اور عام رات میں فرق کیا ہے؟ عام رات میں فرق یہ ہے کہ عام جو رات ہوتی ہے اس میں اللہ جلوہ فروز ہوتے ہیں، لیکن آدھی رات گزرنے کے بعد اللہ پاک جلوہ فروز ہوتے ہیں آسمان دنیا پر، پھر یہ صدا بلند ہوتی ہے۔ لیکن جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے تو پھر اللہ کریم آدھی رات گزرنے کے بعد نہیں بلکہ مغرب کے فوراً بعد جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اللہ اسی وقت آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہو کر اور صداؤں کو بلند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرت علی پاک فرماتے ہیں اب یہ فضیلت ہے راتوں کی، اور اتنی فضیلت والی رات ہونے کے باوجود کچھ بندے ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی، جن کو معافی نہیں ملے گی۔ وہ کون ہے؟ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ 4 شخص ایسے ہیں جن کی آج بھی مغفرت نہیں، گناہوں کی معافی نہیں، جو اللہ کے حضور گناہ گار رہیں گے۔ پہلا شخص فرمایا الا المشرک، پہلا شخص وہ کون ہے؟ فرمایا مشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک بناتا ہے۔ دوسرا فرمایا الا المشاہن، مشاہن بولتے ہیں دل میں کینہ رکھنے والے کو۔ ایک ہوتا ہے دل میں بغض رکھنا، بغض کا مطلب ہوتا ہے نفرت، کسی سے ایسے ہی نفرت کرنا، اور کینے کا مطلب ہوتا ہے نفرت بھی کرنا اور پھر یہ آس امید رکھنا اور کوشش کرنا کہ جس کے بارے میں میں نے دل میں نفرت رکھی ہے اس کا نقصان ہو، اس کو تکلیف پہنچانا، اس کو کینہ کہتے ہیں۔
اللہ کے نبی پاک نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے نبی پاک نے فرمایا کہ اے انس ان قدرت ان تصبح و تمسح، فرمایا کہ اے انس اپنے دل کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اپنے دل کو صاف رکھنا، اس میں بغض اور کینہ نہ رکھنا۔ اور پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے یا بنیہ وذالک من سنت، یہ میری بہت بڑی سنت ہے، کیا دل کو صاف رکھنا۔ اور دل سلطان العارفین فرماتے ہیں نا، اس دل کے بارے میں فرماتے ہیں، اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ چاہتے ہو۔ ایک جگہ پہ فرمایا دل دریا سمندر و ڈونگے کون دلاں دیا جانے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا دل میں بغض اور کینے کو جگہ نہ دینا، اور اس کو نرم رکھنا، اس کو پتھروں کی طرح سخت نہ کر لینا۔ اور فرمایا یا بنیہ ذالک من سنت، یہ میری بہت بڑی سنت ہے۔ اور فرمایا ومن احب سنتی، جو شخص میری سنت سے پیار کرے فقد احبنی، اس سے میں پیار کرتا ہوں۔ اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔